داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ شیر کو اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ شیر کوہ نے مجدد الدین کو مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، جو کچھ میرے عزیز مجدد الدین نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ نصرت الدین واقعی منطق المزاج شخص ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر برہمی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر اس کے کسی کام پر تنقید کی جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کے خلاف سخت اور گنونے قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا مجدد الدین کی طرح میں بھی ان خدشات کا اظہار کروں گا کہ جب نئی وصیت کا اسے علم ہوگا تو وہ بغاوت اور سرکشی ضرور کھڑی کرے گا۔ سلطان کچھ دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر باری باری مجدد الدین اور شیر کوہ کی طرف دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم دونوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وصیت بدلنے کے بعد رد عمل کا اظہار نصرت الدین کرے گا؟ اس سے نمٹنے کے لیے ہم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ پر مجدد الدین تڑپ کر بول اٹھا، سلطان محترم، یہ بات نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وصیت آپ کر رہے ہیں اس سے ہم سب پوری طرح متفق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وصیت کو عام کرنے سے پہلے ہمیں نصرت الدین کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سلطان نے کچھ دیر سوچا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر یہ بات ہے تو پہلی وصیت کو منسوخ کر کے دوسری وصیت کی عام منادی کرا دو۔ میں شیر کوہ اور مجدد الدین تم دونوں کے ذمے یہ کام لگاتا ہوں کہ اگر نصرت الدین رد عمل کے طور پر سرکشی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کچل کے رکھ دو، اگر میرے اس جہاں سے گزر جانے کے بعد وہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تب بھی میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین کا ساتھ دینا۔ نصرت الدین کو ہر صورت میں خواہ اس پر جبر کیوں نہ کرنا پڑے قطب الدین کا مطیع و فرما بردار رکھنا۔ اگر میرے خدا نے مجھے اس علالت سے صحت دی تو میں رونما ہونے والے حالات سے خود نمٹ لوں گا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ جہاں سلطان نور الدین زنگی کے سارے سالاروں اور عمراء نے سلطان کے خلاف اس کے بھائی نصرت الدین سے ساز باز کرنی شروع کر دی۔ دمشق کے ان عمراء میں دمشق کا قلعہ دار عزیز الدین، دمشق کا ایک اہم شخص امین الدین بن ابو قاسم، سعد الدین عثمان اور حجب محمد بن جعفری نمایاں تھے۔ یہ لوگ در پردہ اور خفیہ قطب الدین کی بجائے نصرت الدین کے حق میں کام کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد جب سارے اٹھ کر چلے گئے تب دمشق کے ان سرکردہ لوگوں نے ایک قاصد کو حلب کی طرف بھجوایا اور صورتحال سے نصرت الدین کو آگاہ کر دیا۔ اسے ترغیب دی کہ سلطان نور الدین کچھ دن کا مہمان ہے، لہذا وہ اس کے بعد اس کا وارث بننے کا اہتمام کرے۔ جو پیغام دمشق کے ان لوگوں نے نصرت الدین کی طرف بھجوایا، خوش قسمتی سے وہ پیغام حلب ہی ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا جو سلطان کے خیر خواہ اور فرما بردار تھے۔ انہوں نے اس قاصد کی تلاشی لی اور جو پیغام سرداروں نے نصرت الدین کے پاس بھجوایا تھا وہ اس سے برآمد کرنے کے بعد دمشق میں سلطان کے پاس بھجوا دیا۔ یہ صورتحال جان کر سلطان کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔
تاہم اس نے شیر کو مجدد الدین اور شیر کو کے بھائی نجم الدین ایوب کو ان سازشی عناصر کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سلطان کے اس حکم پر فوری کارروائی کی گئی۔ ان سازشی امراء میں سعد الدین عثمان تو کہیں بھاگ کر چھپ گیا، باقی سازشی امراء کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ لوگ سلطان کے سامنے پیش ہوئے اور سلطان نے ان سے باز پرس کی، تب ان لوگوں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ساتھ ہی انتہائی انکساری سے انہوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان کے جرم کو معاف کر دیا جائے اور یہ کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ سلطان انتہا درجہ کا رحم دل شخص تھا، کسی پر جبر و ظلمت کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا، لہٰذا اس نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان امراء کو معاف کر دیا، ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کہ جو پیغام ان امراء نے حلب کی طرف روانہ کیا تھا، اس کا علم حلب میں نصرت الدین کو بھی ہو گیا، لہٰذا اس نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ لشکر اس کے زیر کمان حلب میں تھا، کچھ اس کے خیر خواہ حران شہر میں تھے۔ سب کو ملا کر اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف وصیت بدلنے کے بعد سلطان کے کہنے پر کچھ قاصد موصل کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ سلطان کے بھائی قطب الدین کو دمشق میں طلب کیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب نصرت الدین کی اس حرکت کی اطلاع ملی تو اس کی راہ روکنے کے لیے شیرکوہ اور مجدد الدین کو روانہ کیا، اور خوش بختی کی بات یہ کہ سلطان کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ شفا یاب بھی ہونے لگا۔ شیرکوہ اور مجدد الدین ایک خاصا بڑا لشکر لے کر بڑی برق رفتاری سے دمشق سے نکلے اور انہوں نے حلب کا رخ کیا۔ نصرت الدین ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خبر ہوئی کہ اس سے نمٹنے کے لیے شیرکوہ اور مجدد الدین بڑی تیزی سے اس کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے ان دونوں سے مقابلہ کرنا پسند نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیرکوہ اور مجدد الدین اسے ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لہٰذا وہ ٹکرائے بغیر واپس ہو لیا۔ جو لشکر اس کی کمانداری میں تھا اسے لے کر وہ حران شہر کی طرف چلا گیا۔ اس دوران حالات کی ستم ظریفی نے سر اٹھایا۔ صلیبی قوتوں کو سلطان کی بیماری اور اس کے بھائی نصرت الدین کی سرکشی کا علم ہو گیا، لہٰذا انہوں نے بھی جگہ جگہ سے سر اٹھایا۔ پہلے جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے یہ خبر فرانس کے بادشاہ کو بھجوائی۔ فرانس کے بادشاہ نے ایک خاصا لشکر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا اور یہ وصیت کی کہ قسطنطنیہ سے بھی ایک لشکر تیار ہو۔ اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر تیار ہو کر سلطان نور الدین زنگی کی مملکت پر حملہ آور ہو جائے اور سلطان نے جس قدر شہر اور علاقے صلیبیوں سے چھینے ہیں وہ سب واپس لے لیے جائیں، سلطان کے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ قسطنطنیہ اور فرانس کا یہ متحدہ لشکر مسلمانوں سے قوت آزمائے کے لیے اپنی پہلی مہم کے طور پر حمص اور حمات شہر کی طرف بڑھا تھا، لیکن ان صلیبیوں کی بدقسمتی اس وقت تک سلطان نور الدین زنگی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ سلطان کا دوسرا بھائی قطب الدین اپنے وزیر جمال الدین کے ہمراہ سلطان کے بلانے پر فوراً موصل سے دمشق پہنچا تھا۔ اس نے چند روز سلطان کے پاس رہ کر سلطان کی عیادت کی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سلطان اب بالکل تندرست ہے، تب اس نے سلطان سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے
اسے بے بہا خلعت و انعام سے نوازا اور اس طرح سلطان سے اجازت لے کر قطب الدین واپس موصل چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے اب دو بڑی مہمات تھیں۔ ایک، اس کا باغی بھائی نصرت الدین جو حران شہر میں ایک بہت بڑا لشکر لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا اور اپنی عسکری قوت میں دن بدن اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اس سے بھی بڑا خطرہ قسطنطنیہ اور فرانس کا متحدہ لشکر جو حمص شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا تھا، اور دونوں مملکتوں کے ہراول لشکر مسلمان علاقوں پر یلغار اور ترکناز کرنا شروع کر چکے تھے۔ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے نصرت الدین کی مہم کو التوا میں ڈالا۔ پہلے حمص کی طرف آنے والے فرانسیسی اور قسطنطنیہ کے عساکر سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑی تیزی سے سلطان نے کوچ کیا۔ وہ لشکر جو ہمیشہ شیر کوہ اور مجدد الدین کی سرکردگی میں کام کرتا تھا، اسے اس نے شیر کوہ اور مجدد الدین کی سرکردگی میں ہراول کے طور پر اپنے آگے روانہ کیا، تاکہ قسطنطنیہ اور فرانس کے لشکر کے ہراول دستے جو مسلمان علاقوں پر ترکناز شروع کر چکے تھے ان سے نمٹا جا سکے۔ سلطان خود بڑی تیزی سے اس سمت بڑھا جہاں فرانس اور قسطنطنیہ کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دونوں مملکتوں کے وہ عساکر اور لشکر جو ہراول کے طور پر کام کر رہے تھے، وہ بڑی بے فکری سے اپنے کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ انہوں نے گاہے گاہے مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار پڑا ہے، بیماری کی حالت میں خود تو جنگوں میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ اس کے سالار بڑی مشکل سے سلطان کے باغی بھائی نصرت الدین سے نمٹ سکیں گے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی تھی کہ سلطان اپنی علالت سے ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ اب آندھی اور طوفان کی طرح ان کے مقابل آئے گا۔ جس وقت حمص شہر کے نواح میں قسطنطنیہ اور فرانسیسی عساکر لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے اور انہی کی ہمت شیر کوہ اور مجدد الدین بڑھ رہے تھے، تب راستے میں سلطان نور الدین زنگی کے مخبروں اور واقع نگاروں نے یہ خبر دی کہ دو مختلف گروہوں میں دشمن مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک گروہ قسطنطنیہ کا ہے اور دوسرا گروہ فرانسیسی لشکریوں پر مشتمل ہے۔ اس جگہ شیر کوہ نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجدد الدین میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ ایک اہم فیصلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر مسکراتے ہوئے مجدد الدین بول پڑا، محترم شیر کوہ، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ آپ کے پاس، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، ایک حصہ قسطنطنیہ کے لشکر پر حملہ آور ہو اور دوسرا فرانسیسی ہراول پر ٹوٹ پڑے۔ یہ میرا اندازہ ہے، اگر میں نے غلط کہا تو آپ جو بات ہے وہ کہیں۔ شیر کو مسکرا دیا، کہنے لگا، مجدد الدین میرے عزیز بھائی، تمہارا کہنا درست ہے، کہو تم کن کا انتخاب کرتے ہو؟ جواب میں مجدد الدین بھی مسکرا کر کہنے لگا، شیر کو میرے بھائی تم ایسا کرو، قسطنطنیہ والوں سے نمٹو، فرانسیسیوں پر میں اپنی ضرب لگاؤں گا کہ آئندہ انہیں ہمارے علاقوں کی طرف آنے کی جرت نہیں ہوگی۔